سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ علیہ السلام کا نام یعقوب ہے اور لقب اسرائیل ہے. آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے والد ہیں. آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی دادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرشتوں کے ذریعے آپ کی آمد کی بشارت دے دی گئی تھی. جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 60 برس ہوئی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی بھی پیدا ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا بنت لایان آپ کے ماموں کی بیٹی ہیں. ان سے آپ کے 6 فرزند ہوئے: روبیل، شمعون، لاوی، یہوذا، زبولون اور یشجر. جبکہ دوسری 2 بیویوں زلفا اور بلحا سے 4 بیٹے دان، نفتالی، جاد اور عاشر پیدا ہوئے. لیا کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا. ان سے 2 فرزند ہوئے: حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے ہیں اور انہیں قرآن مجید میں اسباط کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی علمی اور عملی قوتوں سے نوازا جن کی بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت و عبادت پر قوت حاصل ہوئی. آپ علیہ السلام لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے اور دنیا کی محبت نے ذرہ بھر بھی ان کے دلوں میں جگہ نہیں پائی. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، اپنی خاص رحمت عطا کی. آپ کے لیے بھی سچی بلند شہرت رکھی کہ مسلمان، یہودی اور عیسائی سب آپ علیہ السلام کی ثنا و تعریف کرتے ہیں اور آپ کو اپنا خاص کرب عطا فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی: اے ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے چند ایسی چیزوں کے بارے سوال کرتے ہیں جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. آپ ان کا جواب دیجئے کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سا کھانا اپنی ذات پر حرام فرمایا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی. کیا تم جانتے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بیمار ہو گئے تھے، پھر ان کی بیماری طویل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری سے شفا دے دے تو وہ اپنا پسندیدہ مشروب اور پسندیدہ کھانا اپنے اوپر حرام کر لیں گے. اور ان کا پسندیدہ کھانا اونٹوں کا گوشت اور پسندیدہ مشروب اونٹنیوں کا دودھ تھا. یہودیوں نے عرض کی: جی ہاں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی تھی. ایک دن آپ تشریف لائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا: تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے؟ عرض کی: صرف ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں. فرمایا: مجھے ایک بات کہنی ہے. عرض کی: ارشاد فرمائیے. کیا بات کہنی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: جب میری موت کا وقت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کے لیے آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا. ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی: ٹھیک ہے، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2 یا 3 کاسد بھیج دوں گا. پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: تم نے اپنے آنے سے پہلے کاسد بھیجنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ تو نہیں آئے. عرض کی: میں نے کاسد بھیجے تھے. پہلے آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ پہلا کاسد تھا. پھر بدن کی چستی و توانائی ختم ہوئی، یہ دوسرا کاسد تھا. بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا کاسد تھا. جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی. تاریخ بیان کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و آرام کے ساتھ رہے. جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو
وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدس میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ علیہ السلام کا جسد اطہر شام میں لایا گیا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کے بھائی ایس کی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہی ہوئی تھی اور دفن بھی ساتھ ساتھ کیے گئے، اور دونوں صاحبوں کی عمر 145 سال تھی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔